السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جو عرس، میلے، لڈیے، پنگڑے کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ دین سمجھتا ہے، قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے کو بھی دین سمجھتا ہے، قبروں کے اوپر چادریں ڈالنے کو بھی دین سمجھتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ناظرین، پھر قبروں، مزاروں، درباروں پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے، ایسا مکتوب فکر بھی ہے، وہ آپ کو ناظرین پتہ ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے، آج پھر مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی ہے بھی ان کے مکتوب فکر کے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ تو اب وہ دین کا کام ایسے کر رہے ہیں، یعنی حق بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر مدد مانگنی ہے تو صرف رب العالمین سے مانگیں، یہ قبروں، مزاروں، درباروں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کہتا ہوں ناظرین، اب کافی تبدیلی آ رہی ہے، ان کے اندر چینجنگ آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو یہ سنتے جو ہیں۔ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ طلب کرنے کے اندر خلاف شرع امور کا ارتکاب کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی ہستی کے پاس جاتے ہیں جو زندہ ہیں، ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعا بھی دعا ہے، ان کی دعا بھی دعا ہے، لیکن وہ نیک ہستی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ان کی دعا کی مقبولیت کے امکانات زیادہ ہیں، تو ان سے گزارش کر دی جائے۔ ایسے جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو آپ یوں ہی ان مزارات پر جانا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ کوئی غلط قسم کے افعال کا ارتکاب نہ ہو۔ وہاں جائیں، قرآن وغیرہ پڑھیں، بزرگ کو اصالہ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خطاب کر کے ان سے، کیونکہ جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کی بات کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اہل قبور کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر رحمت نازل ہو، یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی رحمت نازل ہو، اس کا مطلب ہے یہ دعا تو وہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان سے دعا وہ سنتے بھی ہیں اور دعا دے بھی سکتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ صاحب مزار کے پاس جا کے براہ راست خطاب کرتے ہوئے گزارش کریں کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہو۔ دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی الاسلام کے صدقے میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ دعا میں آپ یہ کہیں کہ اے اللہ، جو تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اس محبت کا وسیلہ کہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، تو یہ درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی نبی الاسلام کا وسیلہ یا کسی صحابی کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ صحیح روایت تو وہی ہے جو بخاری میں آئی ہے 1010 نمبر، کہ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ان کی وفات کے بعد ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر حضرت عباس جب دعا کرواتے تو حضرت عمر کے دور میں بارش ہو جایا کرتی تھی۔ تو سیدنا عمر نے صحیح وسیلہ شخصی یہ بتایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے جا کے دعا کروانی ہے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی۔ باقی واسطے وسیلے ڈالنا، نبی الاسلام کی مبارک ذات کی حد تک تو کچھ روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن وہ کمزور روایتیں ہیں۔ آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے بخاری میں جو روایت موجود ہے، اور اسی کو سپورٹی وہ روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جو ایک نابینا صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے نظر دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، یا پھر تم صبر کرو تو جنت پکی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں، ان کا جنت تو مل ہی جانی ہے، دنیا میں تو یہ میری تکلیف دور ہو۔ تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ وضو کرو اور 2 نفل پڑھو، اور پھر آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے
اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. دیکھیں دونوں صورتوں میں دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے. دعا صرف اللہ ہی سے. اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف دعا کرتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی وسیلہ تو ثابت ہو گیا. آگے لکھا ہوا ہے اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. یہ جملہ یہ چھپا جاتے ہیں کیونکہ یہ جملہ ان کے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو حضرت عمر نے کی تھی کہ اللہ پہلے تیرے نبی سے ہم دعا کروایا کرتے تھے, اور اس صحابی نے نبی اسلام کی دعا اپنے حق میں قبولیت کی دعا رسول اللہ سے کروائی. تو یہ صحیح وسیلہ شخصی تھا. باقی وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور استعانت کے حوالے سے بھی ابھی تو یہ 3-4 دن پہلے ایک بڑی خطرناک ویڈیو آ گئی ہے مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی, ہمارے جو استاد ہیں. تو میں نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی ہے کہ مجھ سے فون پہ بات کریں. تو میں ان کی اجازت سے اس کو ریبٹل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے مفتی اکمل صاحب نے کیا فرمایا ہے ابھی تازہ ویڈیو میں؟ ٹائٹل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے یہی مفتی صاحب کہتے تھے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ تو ہم بزرگوں سے اگر مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی امی تو سامنے موجود ہے, وضو تو قبر میں. اس طریقے سے یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ثابت کرتے تھے. ابھی مفتی صاحب نے بالکل ایک اور بات کر دی ہے. مفتی صاحب نے تازہ ویڈیو میں فرمایا ہے کہ آپ صاحب مزار سے جا کے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. آپ نے بزرگ سے کچھ نہیں مانگنا. آپ نے بزرگ سے نہیں کہنا کہ تو میری مشکل حل کر, تو مجھے بچہ دے, بلکہ بزرگ سے کہنا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل حل کرے. یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ طلب کرنے کے اندر خلاف شرع امور کا ارتکاب کر دیتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ اگر کسی ہستی کے پاس جاتے ہیں جو زندہ ہیں, ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کر دے, اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعا بھی دعا ہے, ان کی دعا بھی دعا ہے, لیکن وہ نیک ہستی ہیں, ہم گناہگار ہیں, ان کی دعا کی مقبولیت کے امکانات زیادہ ہیں, تو ان سے گزارش کر دی جائے. ایسے جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو آپ یوں ہی ان مزارات پر جانا شرعاً جائز ہے, بشرطے کہ کوئی غلط قسم کے افعال کا ارتکاب نہ ہو. وہاں جائیں, قرآن وغیرہ پڑھیں, بزرگ کو اصالہ ثواب کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خطاب کر کے ان سے, کیونکہ جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کی بات کو سنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اہل قبور کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں, لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تم پر رحمت نازل ہو, یہ دعا ہے, وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام تم پر بھی رحمت نازل ہو, اس کا مطلب ہے یہ دعا تو وہ دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان سے دعا وہ سنتے بھی ہیں اور دعا دے بھی سکتے ہیں. تو یوں اگر آپ صاحب مزار کے پاس جا کے براہ راست خطاب کرتے ہوئے گزارش کریں کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہو. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے لے کر مجھے دیں. پہلے یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ وسیلہ شخصی ہے کہ وہ پیچھے تھے اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے, نبی بھی پیچھے, اگے بابے. میں بابا کو نہیں چھڑنا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف بابا جی سے کہنا ہے کہ بابا جی ذرا دعا کر دیں بس. بھائی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم اسے بالکل شرک نہیں کہتے, ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہوائی فائر ہے, ہونا کچھ بھی نہیں, یا کوئی محتاط شرعی فتویٰ لگائیں تو بدعت کہہ دیں گے. شرک یہ نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اس بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں, انہیں کیا سننا ہے. یہ بزرگ اندر جا کے تو چھوڑ دیں, آپ کے سامنے کوئی بابا جی لیٹے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں, آپ ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں نا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں, مجھے بتائیں سن لیں گے؟ آپ گالیاں بھی نکال دینا, خدا نہ خواستہ گالی نہیں کرنی, آپ نے بس صرف کہنا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, بابا جی تسی تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی نہیں سنیں گے وہ. جو باہر ہے نا وہ
کہنے اندر جا کے دی طاقتاں ود جاندیاں نے, سارے دی اندر جا کے ودیاں جتھے کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا. آپ تو پہلے کہتے تھے باہر بھی یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ہاں تو یہ ساری کہانیاں تھیں ان کی. بال مفتی اکمل صاحب نے یہ بہت بڑی جرت کی ہے اور میں انہیں اپریشیٹ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, بشرطے کہ اپنا وضو قائم رکھیں, یہ نہ ہو کہ وہ بھاگ ہی جائیں اسے. تو پہلے میں ان سے فون پہ بات کروں گا, پھر انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو ایک کرنٹ افیئر کے طور پر اسے ریکارڈ کروا کے, کیونکہ مفتی اکمل صاحب ایک بڑی پرسنالٹی ہے, اگر ان کے اس قسم کے علمی اقدام کی وجہ سے بریلوی فرقے کے لوگوں کا عقیدہ توحید درست ہوتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اپنی اکیڈمی کی دعوت بھی دیں گے کہ یہاں آ کے یہ عقیدہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے بیان کریں, اور پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جب آپ کے باپا جانی جو پیر صاحب ہیں, کیونکہ مفتی اکمل صاحب ان کے مرید ہیں, دعوت اسلامی کے پہلے مفتی اعظم مفتی اکمل صاحب ہی تھے پاکستان میں جو مدرسۃ المدینہ کے, اور یہ خادم رضوی صاحب کے شاگرد ہیں, جامعہ نظامیہ سے انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے. میں اس زمانے میں ملنے گیا تھا, میں نے تفصیلاً ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے, یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ یہ ہمارے ہاسٹل کے کمرے میں بھی آئے تھے 1996 میں. تو مفتی اکمل صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ یہ جب باپا جانی کے ماننے والے عبد القادر جیلانی کے مزار سے لپٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا غوث اعظم مدد فرمائے, نظر کرم کر دیں, غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا, یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے, آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں, آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں, ہماری جھولی بھر دیجیے, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث, میں مرید ہوں تمہارا, میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا, یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے, کسے خالی نہ لوٹائیے, سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماں ہماں محتاج تو حاجت روا, ماں ہماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ, مشکلات بے عدد دارے ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں, امداد کن امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگی, یا شبیر یا شبر, یا عثمان یا حیدر, دفع شرکن خیراور, یا شبیر یا شبر. یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نظر کرم کر دیں, اور اس سے بڑھ کر منقبتیں لکھی ہوئی ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا, میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. یعنی میرا جو پیالہ ہے, کاسا کہتے ہیں پیالے کو, خالی پیالہ میرا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. تو ابھی تک تو عبد القادر جیلانی سے آپ لوگ ڈائریکٹ مانگا کرتے تھے, اب یہ 21ویں صدی میں آ کے یہ آپ نے کون سا عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم تو یہ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے جس طرح باقی چیزوں سے مکر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا, مکر گئے. یہی لوگ کہتے تھے, اہل حدیثوں نے تو نہیں کہنا تھا. تو بڑی اچھی بات ہے, اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو میں تو سلوٹ کروں گا مفتی صاحب کو کہ اگر اس کے اوپر قائم رہیں اور کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہ اگلی ویڈیو میں دینا شروع کر دیں. اس لیے میں نے ان کو پہلے رابطہ کیا کہ آپ کریں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ.
باقی رہی ضمناً مددیں طلب کرنا، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے رہے، جس کی امداد کی صورتیں مختلف ہوتی رہیں۔ کبھی تو انہوں نے دعا کے لیے کہا تو سرکار نے دعا کے ذریعے مدد فرمائی، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تو تفسیر یہ کہتی ہے کہ 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا جن کو آپ شفا دیا کرتے تھے، اور یہ قرآن میں موجود ہے، انشاءاللہ وقت پر آئے گا تو اس پہ ہم تبصرہ بھی کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں مادر زاد اندھوں کو، یعنی جو پیدائشی اندھے ہیں، ان کو بینا کر دیتا ہوں۔ ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جاتی تھی۔ جو کوڑ کے مرض ہوتے تھے، مریض ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، جسم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پرندوں کو آپ زندہ کرتے تھے، جو کچھ وہ گھر میں چھپا کر رکھتے، کھا کر آتے تھے، آپ بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح آپ نے مدد فرمائی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے آ کر کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ میں بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 مرتبہ اس طرح اس میں کچھ ڈالا، مجھے نظر نہیں آیا کیا ڈال رہے، 3 مرتبہ، اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگائی، اس کے بعد میں کوئی چیز کبھی بھی نہیں بھولا۔ یہ گویا کہ حافظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح وسیلہ بنانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، لیکن کہاں آ کر آپ کے پاس، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں، تو یہ اللہ کو ضرور بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دعا تو گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، توبہ تو گھر پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ایک وسیلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مدد طلب کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو بس یاد رکھیں کہ آج اگر کوئی مسلمان کسی سے مدد طلب کرتا ہے، کسی نبی سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، یا اللہ کے ولی سے، تو وہ اس میں اور کفار کی مدد طلب کرنے میں زمین آسمان کا فرق۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام سے آنکھ، حافظہ، بازو مانگے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، میں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا شرک ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے تو کبھی کسی صحابی نے دعا نہیں کی ہے۔ ہاں، آپ کو جا کے اپنا پرابلم بتایا، آپ کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر ہوا، بالکل درست ہے۔ نبی علیہ السلام آج بھی دنیا میں موجود ہوں، ہم جا کے اپنا پرابلم آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ معجزے کا ظہور فرما دے گا، بالکل۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ ان چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہے جس میں ہمیں آپ سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے مانگیں، بالکل مانگیں، جب نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم نبی علیہ السلام سے ہی مانگیں گے، لیکن دعا صرف اللہ ہی سے ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ اس ڈفرنس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دعا کا معاملہ الگ ہے، ظاہری اسباب کا معاملہ، دعا کروانا کسی سے، وقت کے پیغمبر کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنا، یہ معاملہ اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے معجزات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو قرآن میں آیا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو، اور جب نبی تمہارے حوالے سے کوئی فیصلہ دے دے، چاہے وہ تمہارے خلاف بھی ہو، تو اپنے دل میں بھی اس کے لیے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ اس کے تحت تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا کام تھا قبر رسول پہ جا کے خلافت کا فیصلہ کرواتے، اور اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو، حضرت علی کو چیف جسٹس نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن میں تو ہے کہ نبی سے فیصلہ کروانا چاہیے۔ تو سیدنا ابوبکر کا کام تھا جتنے عدالت کے کیس آتے تھے وہ قبر رسول سے جا کے حل کرواتے، لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ وہم نہیں آیا، انہیں پتا تھا کہ جب نبی رسول دنیا میں موجود ہیں پھر آپ سے فیصلہ کروانا ہے، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اس پہ میں نے ایک ویسے سخت مثال بھی دی تھی کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ ان کی بالکل درست ہوگی۔ تو کوئی بریلوی مولوی اپنی ہڈی کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو، مدینہ شریف کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں اس کو، قبر رسول سے جا کے اپنی ہڈی ٹھیک کروا لے۔ اگر ایکسٹرا پلیٹ کرنا ہے،
ہاں حضور دنیا میں زندہ ہوں، موجود، زندہ ابھی بھی ہیں آخرت کی زندگی میں، دنیا کی زندگی سے فوت ہو چکے، تو ہم اپنا ہر مسئلہ ان کے سامنے لے کے جائیں گے۔ اگر آپ قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں فرق نہیں کرتے تو بھائی پھر مسجد نبوی کے امام کو بھی وہاں نماز نہیں پڑھانی چاہیے، نماز نبی علیہ السلام کو پڑھانی چاہیے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں کوئی امامت کروا ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، لو سامو۔ اور یہ خادم رضوی صاحب جو لوگوں کے گردے چلاتے رہے اور لوگوں کے مسئلے حل کرتے رہے، اپنی ٹانگیں تو نہیں چلا سکے پوری زندگی۔ قبر رسول پہ بھی حاضری ہوئی ہے، وہاں جا کے ٹانگیں اپنی صحیح کروا لیتے۔ ہاں حضور دنیا میں موجود ہوں، آپ کا معجزہ ظاہر ہوگا، ٹانگیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ سے جا کے صحیح کروا لو، ہاں اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں صحیح کروں گا، اس نے تو دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہاں اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ نابینا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے کہ آنکھیں واپس آ جائیں۔ اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی، وہ علاج ہی کروانا پڑتا ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام سے دعا کروائی، وہ معجزہ ظاہر ہوا، ایک صحابی کی آنکھیں واپس آ گئی، ورنہ تو بڑے بڑے اصحاب آخری عمر میں نابینا ہو کے فوت ہوئے ہیں۔ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، جابر بن عبداللہ نابینا ہو گئے تھے، کعب بن مالک نابینا ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں آنکھوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، اگر عام سفید موتیا بھی کسی کی آنکھوں میں آئے تو آپریشن کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، لوگ نابینا ہو جایا کرتے تھے۔ آج لوگ اس لیے نابینا نہیں ہوتے کہ اب آنکھوں کا علاج ایوالو ہو چکا ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں کسی کو بیماری ہو جائے، ادروائز آنکھوں کا علاج ایوالو ہو چکا ہے، چشمہ لگ جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ سے ڈریں گے، دو مختلف چیزیں ہیں جن کو یہ علماء جو ہے وہ دھوکے سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں بات بتلا دی۔ ناظرین میں اگلی بات کرتا چلوں، آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں محی الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ نہیں ناظرین، کشتی اگر پار لگاتے ہیں تو رب العالمین کی ذات ہے۔ دلیل سورہ ہود ہے، نبی نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ اب کشتی تیار ہوگی، جوڑا جوڑا سوار کر لی، اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا آؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ قال یا بنی ارکب معنا، تو بیٹا آگے سے کہتا نہیں نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ناظرین مشرک جو ہوتے ہیں نا، ان کے جو سوچ ہوتی ہے یعنی دنیا کی چیزوں پر ہوتا ہے ان کا توکل کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جیسے آج کوئی کہہ دیتا ہے میں منارے پاکستان پہ چڑھ جاؤں گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو نبی نوح علیہ السلام کہنے لگے بیٹا نہیں، آج جب اللہ کا عذاب آ گیا تو آپ کو پہاڑ بھی بچا نہیں سکے گا۔ تو ناظرین اب نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا رہے ہیں تو ایک اللہ کی ذات، کہاں لکھا ہے؟ سورہ ہود پڑھے گئے۔ تو نبی نوح علیہ السلام جب کشتی کے اندر سوار ہونے لگے تو کس کو پکارا؟ فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ نہیں کہا محی الدین چشتی جیسے آج کا طبقہ کہتا ہے، نہیں بلکہ اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ نہیں کہا جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پکارو، نہیں بلکہ یہ بھی نہیں نبی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر حضرت آدم علیہ السلام مجھ سے بڑے میں ان کو پکارتا ہوں، نہیں بلکہ اس کو پکارا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے کشتی پار لگائی ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ جب بھی مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔